اور بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات ختم کرنے کا کہا تو رؤف حسن نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، تو انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا، جس پہ رؤف صاحب نے کہا کہ یہ جذباتی فیصلہ ہے ان کا، وہ خان صاحب کو مل کر صورتحال سمجھائیں گے۔ اگر یہ اتنے معاملات آپ کی پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچنا چاہیے یا آپ پہنچا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، جو رؤف حسن صاحب والا معاملہ ہے نا، دیکھیں ہر بندے پولیٹیکلی ڈفرینٹ چیزوں کو گیج کرتے ہیں کہ معاملہ کسی طرح سے مصلحت چیزیں دیکھی جائیں، مگر خان صاحب کے جو ویژن میں کلیئرٹی ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں اس وقت کسی کی بھی نہیں ہے، تو ہمیں اس چیز کو فالو کرنا چاہیے۔ اور رؤف حسن صاحب کو اس طرح سے ہٹایا نہیں گیا، دیکھیں ان کا رول چینج کیا گیا، انہیں ابھی ہیڈ لگایا گیا، جو ہمارے ریسرچ والی سائڈ ہے اس کے وہ ابھی بھی ہیڈ ہیں، ٹھیک ہے، وہ آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں، چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور یہ جو احتجاج کی پوری سیریز کا اعلان ہوا ہے کہ 2 اکتوبر کو 4 شہروں میں، پھر 4 کو اسلام آباد اور پھر لاہور میں، آپ کو لگتا ہے کارکن اتنے ٹف احتجاج کے لیے تیار ہیں؟ 9 مئی بھی آپ کے ذہن میں ہے؟ دیکھیں 9 مئی کا تو جو ہے نا سراسر ایک انہوں نے ڈھنڈورا پیٹا تھا، ایک بلیک سوان ایونٹ تھا جس کا آج تک نتیجہ کوئی نہیں نکلا، آپ کے سامنے ہے۔ باقی جس طرح ہے کہ کارکنان تو ریڈی ہیں، ہم سے زیادہ ایڈمنسٹریشن تھک رہی ہے، ہمارا تو خالی اعلان ہوتا ہے شہر کے شہر یہ بند کر دیتے ہیں، نارمل لائف بالکل رک جاتی ہے، جو صوبائی موومنٹ ہے وہ تک رک جاتی ہے، ریت کے پہاڑ کنٹینر دھڑا دھڑ کٹھے کر دیتے ہیں، یہ خود معیشت کو اتنا نقصان پہنچاتے ہیں جو کہ حساب سے باہر ہے۔ تو باقی احتجاج بنیادی حق ہے، وہ کرتے رہیں گے، اپنا پوائنٹ رجسٹر کرانا ہے، پیسفل احتجاج ہر جگہ ہوں گے، اور جب تک ہے تحریک انصاف میں اسٹرینتھ ہے، تحریک انصاف پورے زور سے کرے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، پر یہ بات تو طے ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہر حال میں ترمیم تو لانا چاہتی ہے، اور اس میں لچک مظاہرہ شاید پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہے، کیونکہ آج بلاول صاحب نے کہا ہے کہ کسی پرسن اورینٹڈ ترمیم کو ہم سپورٹ نہیں کر رہے، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ شاید مولانا اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی ایسا مسودہ بن رہا ہے جس میں پی ٹی آئی بھی کچھ تیار نظر آتی ہے اور بانی پی ٹی آئی نے اس کی اجازت بھی دی ہے۔ اچھا نہیں، جہاں تک مسودے کی بات ہے، دیکھیں پی ٹی آئی اس کاز کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہمارا ایک بنیادی اعتراض ہے، ہمارا اعتراض اس پارلیمان پہ ہے، جس کا اشارہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنی تقریر میں کیا تھا، اور انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ جعلی پارلیمان ہے۔ تو جس پارلیمان کا مینڈیٹ ہی جعلی ہو، اس کو ہم کس طرح سے جو ہے نا انڈورسمنٹ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک کو ہوتا ہے کہ بجٹ پاس ہونا مجبوری ہے، ملک نے چلنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور ایک آ جاتی ہے بیچ میں، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی ایکٹ پاس ہو جاتا ہے، کوئی ایف اے ٹی ایف کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ چیزیں دیکھی جا سکتی، مگر آئینی ترمیم کسی طرح سے بھی اس اسمبلی کا مینڈیٹ نہیں ہے، نہ تو یہ اسمبلی عوام سے ووٹ اس چیز کا لے کے آئی ہے کہ ہم نے آئینی ترمیم کرنی ہے، اور نہ ہی ان کا مینڈیٹ انکویسچنیبل ہے۔ اور جس وقت 85 سے زیادہ الیکشن پٹیشنز پینڈنگ ہو، جن کا فیٹ ابھی تک ڈیسائیڈ نہ ہوا ہو، جسے حکومت اپنے ہتھ کنڈوں سے ایک جو ہے نا غیر ضروری جو ہے نا قانون سازی کر کے روک کے بیٹھی ہوئی ہو، اور 180 دن گزرنے کے باوجود فیصلہ نہ ہو، تو کس طرح کی آئین سازی ہو سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔